نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم و مکرم، ریسپیکٹڈ صدر ڈسٹرکٹ بار شہید بے نظیر آباد، اس خوبصورت بار جو ڈسٹرکٹ بار شہید بے نظیر آباد سے موسوم ہے، میں موجود غیور، وکلاء، محافظین قانون اور اس ملک کے عدل و انصاف پر اپنے فرائض منصبی پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے اس قوم و ملت کا مقدمہ لڑنے والے عظیم وکلاء، ہمارے معزز اور مکرم بھائی اور بہنیں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے آج ہم نواب شاہ کی سرزمین پر اس ڈسٹرکٹ بار کے خوبصورت بار لاؤنج میں، ہال میں موجود ہیں۔ اور جس شعبے سے آپ کو اللہ رب العزت نے خدمت سر انجام دینے کے لیے متعلق فرمایا ہے، میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بیسک تعلق بھی اسی شعبے سے۔ آج کی اس تقریب جسے منسوب کیا گیا ہے دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہمارے بھائی محترم مظہر محمود علوی صاحب نے ابتداءً گفتگو کی اور روشنی ڈالی، میں گفتگو کرنے سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شہید بے نظیر آباد کی پوری انتظامیہ کو، صدر صاحب سے لے کر نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری اور پوری ٹیم کو اور آپ سب کو میں اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے فرائض کو بطریق احسن انجام دیتے ہوئے نواب شاہ کی سرزمین پر عدل و انصاف کے میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک غیور پاکستانی اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کے ناطے سے پیار، محبت، مودت، باہمی تعاون کی جو فضا میں نے آپ کے بار ہاؤس میں محسوس کی،
اسے قائم کیے ہوئے ہیں. اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت اس طرح کا ماحول ہمیں دیگر بار کاؤنسلز میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ایک کرم یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نظام جو 1450 سال قبل آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد یثرب کی سرزمین جو بربریت، انارکی، ظلم، بے انصافی اور باہمی قتل و غارت کا ایک میدان تھی. نہ کوئی امن سے واقف تھا، نہ کوئی سلامتی کا معنی سمجھتا تھا، نہ کوئی حقوق سے متعارف تھا، نہ رائٹس کی کسی کو خبر تھی، نہ وہاں ہیومن رائٹس سے کوئی باخبر تھا، نہ ویمن رائٹس سے آگاہی تھی، نہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ سے کوئی واقف تھا، نہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے کانسیپٹ سے کسی کو واقفیت تھی، نہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کو کوئی جانتا تھا، نہ شورائی نظام کا کوئی تصور تھا، نہ ڈیولوشن آف پاور کا کوئی نظام رائج تھا، نہ اس کی کسی کو واقفیت تھی، نہ مائنورٹیز کے رائٹس کی کسی کو خبر تھی، نہ ان کے حقوق سے کسی کو واقفیت تھی، نہ باہمی تعاون کی کوئی فضا تھی، نہ امن عامہ کی کوئی سچویشن تھی، نہ مل جل کر کسی پیکٹ کے ساتھ، کسی معاہدے کے ساتھ، کسی صلح نامہ کے ساتھ رہنا کسی نے سکھایا تھا، نہ ان کے تمدن کا وہ حصہ تھی، نہ انہیں انسانیت کے حقوق کی خبر تھی، نہ غلاموں کے حقوق سے واقفیت تھی. اس یثرب کی سرزمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم رنجہ فرما کے مدینہ بنا دیا. یثرب کا جو لغوی معنی ہے وہ وباؤں، بیماریوں اور فساد کی سرزمین کو یثرب کہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مدینہ بنا دیا. اور مدینہ مدن سے نکلا ہے، اور مدینہ سویلائزیشن کے مرکز کو مدینہ کہتے ہیں، جہاں دنیا کی تہذیبیں اور دنیا کا تمدن، سویلائزیشن جو پنپتی ہوئی جس معاشرے میں نظر آ رہی ہوں، اس معاشرے کو مدینہ کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوسائٹی کو سوسائٹل نارم سے متعارف کروایا. اس سوسائٹی میں ماڈریٹ بیلنسڈ ایپٹیچیوڈ منتقل کیا. اس معاشرے کو کانسیپٹ آف ڈیولوشن آف پاور سے متعارف کروایا. جس معاشرے میں سوسائٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں کانسٹیٹیوشنل نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ عطا کیا. جو معاشرہ جو اپنی معاشرتی حدود سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، اسے جیوگرافیکل لمٹس اور ٹیریٹوریل لمٹس عطا کی. جو معاشرہ مل جل کر باہمی اتفاق، اتحاد، مودت سے رہنا نہیں جانتا تھا، اس معاشرے کو لینڈ آف پیس عطا کر دیا اور اس مدینہ کو سینکچوری کا ٹائٹل دے دیا. جس معاشرے میں اپنوں کے حقوق کی خبر نہیں تھی، وہاں دیگر مذاہب عالم کے حقوق سے متعارف کروایا. اس معاشرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
concept of basic human rights بھی عطا کیے, and he even implemented them. اس معاشرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے protection of minorities, their rights, their norms, their culture, their civilization, their convention کے ساتھ جوڑ دیا. وہ معاشرہ جو باہمی اتفاق کے ساتھ رہنے سے واقفیت نہیں رکھتا تھا, جو جنگ بعاث کی شکل میں نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کی خون ریزی کا پیاسا تھا, جب کہیں سکون آتا تھا تو دوسرا قبیلہ تلوار اٹھا کر میدان میں اتر جایا کرتا تھا. وہاں جس معاشرے کو نہ امن کی خبر تھی, نہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی خبر تھی, نہ امن و آشتی کی کوئی خبر تھی, نہ پیسفل معاشرے کا کوئی کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو پلورسٹک سوسائٹی عطا کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاست کو جیوگرافیکل نیشن میں بدل دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا, جیوگرافیکل نیشن میں بدل دیا, انہیں ہائیبرڈ سوسائٹی کا ایک وجود دیا اور انہیں ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا وجود دیا. ایک چھتری تلے تمام مذاہب عالم کو, ان کے گروہوں کو, ان کے الائز کو, ان کے ٹرائبز کو, ان کے ایفیلیٹڈ قبائل کو یا ایک ہی امن عامہ کی خاطر ایک چھتری کے نیچے رہنے کا ایک کانسیپٹ دیا اور فرمایا انہم امت واحدہ من دون الناس. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے for the first time اس ریاست کو امت کا کانسیپٹ دیا. یہاں سے پتا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قومیت کا شعور دیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کا شعور دیا, انہیں ایک یونٹی کے سلسلے میں باندھ دیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والوں کو جو سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھے, جو پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھے, انہیں ایک کانسٹیٹیوشنلٹی کے ساتھ جوڑ کر ایک ریاست کے آئین کی چھتری تلے جمع کر کے ان کے حقوق کو ریگارڈلیس ٹو دیئر ریلیجن, کریڈ, فیس اینڈ ریس اینڈ بیک گراؤنڈ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے اختلافات کے باوجود, اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود, اپنے قبائلی اختلافات